شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، 5 ایسے نکات ہیں جہاں بھارت کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور بھارت ان مشکلات کا جو حل ڈھونڈ رہا ہے وہ اس خطے کو نئی آگ کے اندر لپیٹ دے گا۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہوں نے اس وقت بھارت کے ناک میں دم کیا ہوا ہے؟ ان سب مشکلات کا مودی اور مودی کی حکومت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے بھارت سے۔ مغرب اور امریکہ بھارت کو ایسے دوست کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے جو خطے میں ان کے مفاد کا تحفظ کرے۔ وہ چاہتے تھے کہ بھارت ویسا کرے چین کے ساتھ جیسا پاکستان نے روس کے ساتھ کیا تھا۔ امریکہ نے تھوڑی سی مدد کی پاکستان کی اور پاکستان نے روس کے ٹکڑے کر دیے۔ روس پاکستان کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اور اس طرح روس میں اتنی ساری نئی ریاستیں بن گئیں اور اس طرح نقشہ بدل گیا پورے خطے کا۔ امریکہ اور مغرب کو لگتا تھا کہ بھارت ٹکڑے کرے گا چین کا اور چین کو سپر پاور بننے سے روکے گا، لیکن ہوا یہ کہ انڈیا لیٹ گیا چین کے آگے۔ اس لیے اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھارت کے لیے کہ امریکہ اور مغرب کا ساتھ چھوٹ رہا ہے بھارت سے۔ اس لیے اب بھارت اس خطے میں اکیلا بن چکا ہے، سوائے اسرائیل کے اب بھارت کا کوئی بھی ملک ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اسرائیل ہے جو بھارت کو ساتھ دے رہا ہے۔ اور دوسری بڑی مشکلات بھارت کے لیے یہ ہے کہ بھارت کی فوج کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے۔ دوستوں، مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس کھڑے گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو میری آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں، بھارتی فوج مایوسی کا شکار ہو رہی ہے اور بھارتی فوج کا مورل نیچے جا رہا ہے۔ فوج کے پاس ایک مورل ہوتا ہے اور ایک امید ہوتی ہے جس کے سہارے فوج لڑتی ہے، لیکن جب یہ دونوں چیزیں فوج سے اگر لے لی جائیں تو فوج جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو وہ شکست کھا جاتی ہے۔ اس لیے بھارت کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ بھارت کی فوج ٹوٹ رہی ہے۔ دوستو، اس کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، بھارت کے فوجی یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا 60 کلومیٹر ہمارے ایریے میں گھس آیا ہے، ہمارے افسروں نے ہمیں کسی قسم کا کوئی آرڈر نہیں دیا کہ آپ ان کا مقابلہ کرو، آپ ان پہ فائرنگ کرو۔ لیکن اس کے برعکس اگر پاکستان کی طرف سے ہمارے پاس ایک گولی لگتی ہے، ہم اپنے افسروں کو جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک گولی آئی ہے، تو ہمارے افسر ہمیں 2 گولی کا آپشن دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک آئی ہے تو آپ 2 گولیاں مارو۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، چین ہمارے علاقے میں گھس آیا ہے، ہمارے فوجیوں کی مار پٹائی کر رہا ہے اور ویڈیو بھی وائرل کر رہا ہے، لیکن ہمارے افسران اور ہمارے حکومت کے بڑے لیڈر بالکل خاموش ہیں۔ اور نمبر 3 پر ہے گورکھا پگمنٹ، جس کا تعلق نیپال سے ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد میں فوجی ہیں جو انڈیا میں کام کرتے ہیں۔ دوستو، یہ دراصل نیپال کے فوجی ہیں، یہ کمانڈو ہیں نیپال کے، لیکن یہ کام انڈیا کی فوج کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 45,000 ہے۔ یہ ایسے فوجی ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے پورے بھارت کی فوج میں۔ یہ فوجی نیپال کی طاقت مانے جاتے ہیں۔ لیکن اب سب سے بڑا بھارتی فوج کے لیے، حکومت کے لیے یہ سوال ہے کہ اگر نیپال اور ہندوستان کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی یا جنگ شروع ہوتی ہے تو کیا بھارت ان فوجیوں پر انحصار کرے گا؟ اور دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ فوجی بھارت کا ساتھ دیں گے یا اپنے ملک، اپنے وطن نیپال کا ساتھ دیں گے؟ اسی لیے اب بھارت کو یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نیپال کے ساتھ جنگ ہو گئی تو یہ فوجی اپنے ملک کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہر کسی کو اپنا ملک عزیز ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کمانڈو، یہ نوجوان فوجی جو نیپال کی پاور ہیں، یہ نیپال کا ہی ساتھ دیں گے۔ اس لیے بھارت بہت پریشانی کا شکار ہے کہ اب ان فوجوں کا کیا کیا جائے، ان کو کس طرح روکا جائے اور ان کو کس طرح چین کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر دوستو یہ ہے کہ بھارت کے اندر سے زوردار آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہماری حکومت کیوں چپ ہے، چین کو کیوں نہیں جواب دے رہی، چین ہمارے علاقے میں 60 کلومیٹر گھس آیا ہے لیکن ہماری حکومت اور فوج بالکل رکی ہوئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ سچہات سنگھ بھارت کے مشہور صحافی ہیں، انہوں نے حکومت سے بہت بڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا چائنا کی فوج لداخ سے واپس چلی گئی ہے، تو حکومت کی طرف سے جواب آیا نہیں۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے سوال کیا کہ کیا چائنا کی فوج نے واپس جانا شروع کر دیا ہے، اس کا بھی حکومت کی طرف سے جواب آیا نہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال صحافی نے اٹھایا حکومت سے کہ کیا واپسی کا کوئی شیڈول تیار ہو گیا ہے،
اس پر بھی بھارت کی حکومت نے کہا نہیں۔ چوتھا سوال صحافی نے یہ اٹھایا کہ کیا انڈیا اور چین کے درمیان بات چیت چل رہی ہے؟ صرف انڈیا کی حکومت نے اس بات پہ کہا جی ہاں بات چیت چل رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم سوال اٹھایا اس صحافی نے، کیا چائنا کے فوجی LAC پر اپنی سائیڈ پر ہیں یا انڈیا کی سائیڈ پر؟ اس پر حکومت نے کہا انڈیا کی سائیڈ پر۔ اس کے بعد اس صحافی نے کہا کہ چائنا کے فوجی کتنی اندر گھس چکے ہیں بھارت کے؟ اس پر بھارت کی حکومت کی طرف سے جواب آیا تقریباً 8 کلومیٹر۔ دوستو، جب یہی سوالات اور جواب جب انڈیا کی عوام تک پہنچے اور دوسرے صحافیوں نے بھی سنے تو حکومت کی طرف سے یہ بیان جو جاری ہوا، اس کو عوام نے جب سنا تو عوام میں ایک بہت زیادہ غصہ و غم شروع ہو گیا کہ ہماری حکومت کیوں ہاتھ پہ ہاتھ ڈھرے ٹھہری ہے۔ اس لیے اب حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے عوام کی طرف سے۔ اب حکومت کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اب بھارت کیا کرے گا اس حالت میں۔ اب دوستو، بھارت کے پاس صرف آخری آپشن بچا ہے کہ وہ پلوامہ حملے کی طرح، جیسے بھارت نے پلوامہ حملہ خود کروایا تھا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا تھا، اب یہ کوئی ایسا حملہ کروائے مقبوضہ کشمیر میں یا لداخ میں اور اس کا نام پاکستان پر لگائے۔ لیکن کیا پاکستان ایسا کرنے دے گا؟ نہیں کرنے دے گا۔ دوستو، پاکستان اب بالکل تیار بیٹھا ہے۔ اگر انڈیا نے یا بھارت نے ایسی کوئی بھی چال چلنے کی کوشش کی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ دوستو، یہ تھی 4 اہم باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جس کی وجہ سے بھارتی حکومت دو چار ہے ان سب مسائل کی وجہ سے۔ اب ان کو وقت لگے گا کہ وہ ان مسائل کا کیسے حل ڈھونڈیں۔ دوستو، مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ایسی آنے والی ہر نیو ویڈیو میری آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست یاسر خان اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔